نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم۔ مدرسہ بیت العلوم کے سالانہ پروگرام ختم بخاری شریف اور تکمیل حفظ قرآن پاک کی اس بامقصد تقریب کے صدر محترم ادارہ حاضہ کے چیف ٹرسٹی الحاج خالد عمر صدیقی صاحب، اس ادارے کے شیخ الحدیث و صدر مدرس حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، اراکین مدرسہ، علماء کرام، اہلیان شہر، عزیز طلباء، ایک درسی تقریب ہوتی ہے اور ایک عمومی خطاب ہوتا ہے۔ آپ حضرات اپنے اساتذہ کرام سے درسگاہوں میں جو پڑھتے ہیں وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ آج آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب، جس کا نام ابھی آپ نے اپنے استاذ سے سنا کہ مشہور تو صحیح بخاری کے نام سے ہے، عام لوگ اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، لیکن خود صاحب کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام اتنا مکمل نام رکھا ہے جو اس کتاب کا پورا تعارف ہے۔ حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف نہیں ہے، اسی لیے جب کبھی دلیل دینے کا موقع آتا ہے اور کوئی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دلیل بخاری شریف سے دو، تو ہمارے علماء کرام، اکابرین، بزرگان دین جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف نہیں بلکہ حدیث پاک پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی بڑی۔ ائمہ اربعہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مسند لکھی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل، مسند احمد کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بخاری شریف کی 2 جلدیں آپ نے پڑھی، مسند احمد کی 30 جلدیں، بخاری شریف کی آپ نے 2 جلد پڑھی ہے، مسند احمد کی ایسی 30 جلدیں۔ حدیث کی اور بھی کتابیں، صرف بخاری شریف نہیں، لیکن بخاری شریف کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ پس منظر ہیں، جس کی وجہ سے بخاری شریف کو یہ مقام ملا کہ علماء نے اس کو یہ بات کہی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور صرف صحیح ترین نہیں بلکہ مقبول ترین کتاب۔ اور آج کی مجلس میں مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت۔ قابلیت تو بہت لوگوں میں ہوتی، آپ دیکھو سیاہ ستہ کی جو کتابیں آپ کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے موطئین پڑھی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، آپ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طحاوی شریف پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری خد و خال،
آپ کے شمائل پر مشتمل آپ نے شمائل ترمذی پڑھی، اتنی ساری کتابیں آپ کو دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ان ذخیرہ احادیث میں سے چند کتابیں ہیں جس کا انتخاب علماء نے کیا، اور دور حدیث میں یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ حدیث کے ایک معتد ذخیرے پر آپ کی نظر پڑ جائے۔ آج آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا، آپ کو سند فضیلت بھی دی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کامل و مکمل ہو گئے، بلکہ آپ اس مقام پر آئے ہو کہ آپ اس راستے پر چل سکتے ہو۔ آپ کا سفر مکمل نہیں ہوا ہے، آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اتنے سال پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ اس شاہراہ علم پر آپ چل سکتے ہو۔ آپ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہو، سفر کا اختتام نہیں ہے۔ پڑھنے کی عمر تو ساری زندگی ہے۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک آپ کو علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ ساری زندگی پڑھنے کے بعد بھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے بہت کچھ نہیں پڑھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ کئی سال بخاری شریف پڑھانے کے بعد پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کئی سال بخاری شریف پڑھا کر کے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بخاری شریف پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے مدرسوں میں تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نورانی قاعدہ شروع کرے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اوپر کی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے دور حدیث تک اگر پہنچ گیا اور بخاری شریف پڑھانے کے لیے اس کو دے دی گئی تو وہ اس کے علمی سفر کی معراج ہوتی ہے۔ علمی سفر کی معراج ہوتی ہے کہ دنیائے علم میں، دنیائے مدارس میں جو نصاب تعلیم دینی اعتبار سے مرتب کیا گیا، اس میں جو آخری کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور جو بخاری شریف پڑھاتا ہے اسے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب مرتب کی ہے، یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے۔ کئی سال بخاری شریف پڑھانے کے بعد جب لوگ بخاری شریف پڑھنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان پڑھنے والے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، یا ایھا الجاہلون، جاہل لوگ۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمانہ طالب علم میں 11-12 سال پڑھ کر کے عالم بنے، اور نہ جانے کتنی محنتوں کے بعد، کتنی کتابوں کے پڑھانے کے بعد بخاری شریف پڑھائے، اور پڑھانے کے بعد جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے تھے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے جاہل لوگو۔ تو آج آپ نے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ اب تو فارغ ہو گئے، پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا، سند فراغت، سند فضیلت مل گئی، اور ایک بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں ہمیں دستار فضیلت باندھ دی گئی، ہمارا علمی سفر مکمل ہو گیا۔ ایسا قطعاً نہیں۔ جتنا علم آدمی کا بڑھتا ہے اتنا اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔
ایک حدیث کے عنوان سے آپ لے لیجئے کہ علماء نے، محدثین نے سینکڑوں کتابیں حدیث پاک کے مجموعے پر مرتب کی، اس میں سے چند کتابیں آپ نے پڑھی، اور آپ نے کیسے پڑھا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک سال میں بخاری شریف کی 2 جلدیں، مسلم شریف کی 2 جلدیں، ترمذی شریف کی 2 جلدیں، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، پھر موطا امام مالک، موطا امام محمد، شمائل ترمذی، طحاوی، ایک سال میں ہم نے پڑھی، اور سال بھر بھی نہیں، اس میں تو 52 جمعے آپ نکال دیجئے، 2 مہینے کم ہو گئے، 10 مہینے بچے، اور تقریباً 1.5 مہینے کی چھٹیاں آپ کو دے دی جاتی ہیں۔ ایسے 4 مہینے آپ نکال دیجئے، 8 مہینے میں اتنی ساری کتابیں پڑھنا اور کما حقہ اسے پڑھا دینا ممکن نہیں۔ یہ تو صرف مناسبت کے لیے آپ کو یہ کتابیں پڑھا دی جاتی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صرف بخاری شریف 2 سال میں پڑھایا کرتے تھے، صرف بخاری شریف 2 سال میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اور ہم لوگ 1 سال میں اتنی ساری کتابیں پڑھ لیتے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سند فراغت حاصل کر کے حصول علم کی تکمیل نہیں کی، بلکہ آپ اپنے اساتذہ کرام کی نظر میں اس قابل ہو گئے کہ اب آپ اس علمی سفر کا آغاز کر سکتے، اس شاہراہ علم پر آپ چل سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بخاری شریف جس کی تکمیل ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ کتنا لمبا نام ہے، لیکن یہ نام اس کتاب کا مکمل تعارف ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ہے کیا۔ نام کا پہلا لفظ ہے الجامع۔ الجامع محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی اس کتاب کو کہا جائے گا جس کتاب میں 8 قسم کے مضامین۔ وہ 8 قسم کے مضامین کیا ہے؟ علماء نے بتایا سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشرات و احکام و مناقب۔ یہ 8 قسم کے مضامین پر مشتمل حدیثیں جس کتاب میں صاحب کتاب نے اکٹھا کی ہوں گی اس کتاب کو جامع کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک صاحب ایمان کو کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے، وہ آداب پر مشتمل حدیثیں اس کتاب میں ذکر کی گئی ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جن حدیثوں سے کی جاتی ہے ان حدیثوں کو اس کتاب میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ عقائد، عقیدے کی جمع ہے۔ کوئی شخص کب صاحب ایمان ہوگا، اسے کب مومن اور مسلم کہا جائے گا، کن عقیدوں کو جاننا اور ماننا ضروری ہے، ایسے مضامین پر مشتمل حدیثیں اس کتاب میں ذکر کی گئی۔ فتن، زندگی گزارنے میں آزمائش کے بہت سارے مراحل آتے، بسا اوقات ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ آدمی تنگ آ کر کے بحالت مجبوری اپنا ایمان بیچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ایک ایمان والے پر کیسے کیسے آ سکتی ہیں، ان فتن پر مشتمل حدیثیں اس کتاب میں علامات قیامت ذکر کی گئی ہے۔ احکام جو ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے،
پیدائش سے لے کر کے موت تک ایک ایمان والے کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کی جو رہنمائی ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی اور ناراضگی سمجھ میں آئے، کرنے پر اللہ راضی ہو، نہ کرنے سے اللہ ناراض ہو، اسے احکام کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اسے جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اولین ایمان لانے والے صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کے حالات زندگی جس کتاب میں جمع کیے گئے ہوں، اس 8 قسم کے مضامین پر مشتمل جو کتاب ہو اسے جامع کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، نام میں پہلا لفظ ہے الجامع، یعنی یہ 8 قسم کی مضامین پر مشتمل حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جمع کی۔ نام کا دوسرا لفظ ہے المسند۔ مسند کے معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بھی ذکر کی ہیں وہ سند کے ساتھ، ہر حدیث سند کے ساتھ ذکر کی گئی۔ جب ہر حدیث سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہو تو اس کتاب کو مسند کہا جائے گا۔ ہمارے یہاں جو دین ہم کو ملا ہے، یہ دین منقول ہے، نقلی ہے۔ نقلی سے مراد اصلی کے مقابلے میں نقلی نہیں، نقلی سے مراد منقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک من جانب اللہ جو احکامات آئے، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی، جن صحابہ کرام نے اسے سنا، اسے محفوظ کیا، پھر اس کو اپنے شاگردوں تک، اپنے بعد والوں تک پہنچایا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، تو یہ دین کی باتیں قرآن کریم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہو، یہ نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر ایسی ہو جس کی سند نہ ملے، ہم نے کوئی بات سنی اور اگر کسی نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ بات اپنے استاذ فلاں ابن فلاں سے سنی، انہوں نے اپنے استاذ فلاں ابن فلاں سے سنی، پھر انہوں نے اپنے استاذ فلاں ابن فلاں سے سنی، اور پھر یہ سلسلہ جا کر بخاری شریف تک پہنچا۔ تو بخاری شریف تک پہنچا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں سے سنا ان کا نام اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ ابھی جیسے آخری حدیث ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں احمد ابن اشقاب، ان کے استاذ ہیں محمد ابن فضائل، ان کے استاذ ہیں عمارہ ابن قعقاع، ان کے استاذ ہیں ابو ہریرہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو اسے سند کہا جاتا ہے۔ میں نے بخاری شریف 4 لوگوں سے پڑھی۔ پہلی مرتبہ میں نے بخاری شریف ڈابھیل میں شیخ ایوب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو محتمم ہے مولانا سعید الرحمن اعظمی، مولانا سعید الرحمن اعظمی کے والد تھے مولانا محمد ایوب اعظمی، جو ڈابھیل کے شیخ الحدیث تھے۔ ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی، انہوں نے بخاری شریف پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے۔ میں نے دوسری مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف جلد اول مولانا نصیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی آنکھوں میں موتیا آ گیا، آپریشن کی وجہ سے انہیں درس سے علیحدہ ہو کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ تو جہاں تک انہوں نے پڑھایا تھا اس کے آگے میں نے بخاری شریف پڑھی مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، دارالعلوم دیوبند میں۔ بخاری شریف کی دوسری جلد دارالعلوم دیوبند میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے۔ یہ 4 سلسلے سند ہے، اور حدیث کے باب میں سند دیکھی جاتی ہے۔ بہت اچھا بیان کرنے والا آدمی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ حدیث کے باب میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث کن سے لیے، کن سے پڑھی ہے۔ اور ختم بخاری شریف کے لیے ذمہ داران مدارس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے، جو شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے، جب اس نے پوری بخاری شریف آپ کو پڑھائی ہے اور آخری حدیث جو آپ ختم بخاری کے نام سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حدیث 2 مرتبہ پیچھے استاذ پڑھا چکے، تیسری مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی، تو 2 مرتبہ تو آپ کے استاذ نے آپ کو درسگاہ میں یہ حدیث پڑھا دی ہے۔ ختم بخاری کے لیے ایسے کسی شخص کا انتخاب ہونا چاہیے جس کی سند بخاری شریف پڑھانے والے استاذ سے عالی ہو۔ عالی سمجھتے ہو نا؟ جس استاد سے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 15 واسطے، یعنی پڑھانے والے استاذ کے استاذ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سننے والے صحابی، اگر ان کی تعداد 15 ہے، تو ایسے کسی شخص کو لانا چاہیے کہ اس کی سند کے اندر استاذ سے لے کر کے صحابی تک 15 سے کم واسطے ہو، یعنی 15 نہیں 14 لوگ بیچ میں آتے ہوں، 13 لوگ بیچ میں آتے ہوں، تو یہ سند عالی کہلاتی۔ آج علمی طور پر وہ مشغلہ نہیں رہا، اور علم کا وہ مقام نہیں رہا، لوگوں کی دلچسپی نہیں رہی، ورنہ لوگ صرف سند عالی مل جائے اس کے لیے مہینوں کا سفر کرتے کہ ہم نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، لیکن فلاں شخص ایسا ہے کہ اس کی سند میں واسطے کم ہے، تو لوگ اس سند کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہوئی حدیث دوبارہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ سند عالی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری کم ہو جائے، جتنی نزدیکی بڑھ جائے، اتنا نور اور برکت کا اضافہ ہوتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں ایک ہوتی ہے تدریس، درس و تدریس، کہ ہم نے باقاعدہ پوری کتاب کسی سے پڑھی، وہ تو آپ نے پڑھ لیے، لیکن کچھ ایسے محدثین بھی ہوتے ہیں جن کے پاس عالی سند ہو، تو ہم نے بخاری شریف جن سے پڑھی، ان کے علاوہ ان کے پاس جا کر کے بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھ کر کے ان سے اجازت لیتے۔ بخاری شریف کی کچھ حدیثیں ہم نے ان کے سامنے پڑھی، سن لینے کے بعد وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی سند سے اجازت دیتا ہوں۔ تو حدیث کے باب میں اور دین کے باب میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سند کے ساتھ کون سی بات ہے۔ اس لیے یہ علم جو ہے، یہ دین نقلی چیز ہے، عقلی چیز نہیں ہے۔ یہ نقلی کا لفظ اصلی کے مقابلے میں نہیں بلکہ عقلی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں؟ 2 رکعت کیوں؟ 4 رکعت ہونی چاہیے۔ کیوں 4 رکعت ہونی چاہیے؟ آدمی سو کر کے اٹھا ہے،
ساری رات آرام کیا ہے، صبح سویرے کوئی کام بھی نہیں، کوئی کام نہیں، تو یہاں پر جو ہے بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت رکھنا تھا، بجائے 4 رکعت کے 8 رکعت رکھنا تھا۔ عقل تو یہ کہتی ہے فرصت کا وقت ہے، عبادت نماز اگر لی جائے تو اس میں رکعت کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری شریعت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس میں فجر کی 2 رکعت ہے، یہ منقول ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، اور اسی کو تعبد کہتے ہیں کہ دین کی جو بات ہم تک پہنچ گئی، ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، مان لینا ہی عبادت ہے، مان لینا ہی ایمان ہے، اور مان لینا ہی اسلام ہے۔ دین میں عقل کو دخل نہیں۔ اس لیے دینی معاملات میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور سوال ایسا ہو کہ وہ سوال نقل اور عقل سے ٹکراتا ہو کہ بھائی میرا ذہن تو یہ بولتا ہے، میری سوچ میں تو یہ بات ہے، تو کسی کی سوچ کو اور کسی کی سمجھ کو دین میں دخل نہیں۔ دین مان لینے کا نام ہے، یہ منقول ہے، جیسا آیا ہے من وعن اسی طرح قبول کرنا ہے اور اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ تو حدیث کی یہ کتاب بخاری شریف جو آپ نے پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو یوں ہی یہ مقام نہیں مل گیا، اس مقام کو ملنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جافشانی، بڑی محنت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اخلاص کا وہ مقام جو اللہ کو مطلوب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کی ترتیب نے اس کو پیش نظر رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہوئی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو جبرائیل کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے ہم راضی اور خوش ہیں، اور یہ اعلان حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں کر دیتے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کے لیے مقبولیت آسمان سے اتار کر زمین میں ڈال دی جاتی، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، جن کو اپنا مقتدی پیشوا مانتے ہیں، ہم نے ان کا صرف نام سنا، دیکھا نہیں ہے، کبھی ہم ملے نہیں، اور ہمارا کوئی تجربہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں، لیکن ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے ان کو؟ صدیاں گزر گئی، آج تو ایسا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو دنیا کہتی ہے کہ آج مرے کل دوسرا دن۔ جملے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کھیل ختم، آج مرے کل دوسرا دن، اب کوئی اس کو یاد نہیں کرے گا۔ اب بھولی بسری بات ہو گئی۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں ہم جیسے لاکھوں لوگ آئے، علماء آئے، حفاظ آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، عام لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے۔ جو ان کے بہت قریب تھا وہ تھوڑے دن یاد رکھتا ہے، سب سے زیادہ قریب بیوی ہوتی، جو جلوت اور خلوت، تنہائی کے تمام رازوں سے واقف ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی یاد رکھنے جانے کی جو مدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن، جس کو عدت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 4 مہینہ 10 دن اتنا لمبا زمانہ ہے کہ اب شوہر کے انتقال کا جو زخم تھا وہ بھر گیا، اب یہ دوسرا نکاح کر سکتی۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اب تو لوگ مسئلہ پوچھتے کہ شوہر کا انتقال ہوا، اگر بیوی 40 دن عدت گزار لے تو چلے گا کیا؟ بولے کیوں پوچھ رہے مسئلہ؟ بولے وہ پوچھ رہی ہے کہ میں 40 دن اگر عدت گزار لوں تو چلے گا کیا؟ یعنی 40 ہی دن میں بات ختم ہو گئی۔ اتنی جلدی بیوی اپنے شوہر کو بھول جاتی۔
کروڑوں لوگ آئے چلے گئے، لیکن آج بھی جہاں کہیں مسلمان ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی نام ان کو یاد آتا ہوگا دینی لائن سے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو گئے ہوئے ابھی تھوڑے دن کی بات ہو، صدیاں گزر گئی، لیکن کتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے دین کا یہ کام کیا کہ اللہ نے ان کو وہ قبولیت عطا کی۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے، ہم کہتے ہیں، جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ شخصیت ہے جو دل کے بہت قریب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی اپنائیت کہنے والے کے الفاظ سے جھلکتی ہے جیسے یہ پرانی کوئی شخصیت نہیں، زمانے قریب کی شخصیت۔ جب کبھی اللہ اس کے رسول کا نام آئے گا اور دین کی نسبت سے بات ہوگی اور دلائل کے عنوان سے جب کبھی تذکرہ ہوگا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا۔ لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں جو حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، دنیا ایسا سمجھتی ہے کہ اگر کسی شخص کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، نابالغی کے زمانے میں انتقال ہو گیا تو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، اور یتیموں کے تعلق سے دنیا والوں کی سمجھ یہ ہے کہ یہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سماج میں کوئی بلند مقام، کوئی اچھا عہدہ نہیں پا سکے گا۔ جس طرح لوگ آتے ہیں دنیا میں اور گمنامی میں زندگی گزار کر کے چلے جاتے ہیں، اسی طرح یتیموں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ باپ نہیں ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، باپ کی تربیت، باپ کی نگرانی اس کو حاصل نہیں ہے تو یہ بچہ دنیا میں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کی سمجھ بلا وجہ نہیں ہے۔ عموماً یتیم بچے سماج میں کوئی بڑا مقام نہیں حاصل کر پاتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہونے کے باوجود جو بلند مقام اللہ نے عطا کیا ہے، آج پوری دنیا جہاں اسلام کا نام ہوگا وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا۔ والدہ کی تربیت تھی۔ آج جتنے بڑی شخصیات کا نام ہم لوگ احترام و عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، ان میں سے اکثر یا تو یتیم تھے یا ماں نے ان کی تربیت کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں، در یتیم تھے۔ والد کا سایہ تو دنیا میں آنے سے پہلے اٹھ گیا تھا، 6 سال کی عمر ہوئی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور زمانہ جاہلیت تھا، قانون نہیں بلکہ طاقت کی حکمرانی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسے لوگ تھے جو کسی بات پہ اڑ جاتے تھے تو صدیوں تک جنگ چلا کرتی تھی، جب تک لڑنے کی طاقت ہوتی تھی لڑتے تھے، لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی تو معاہدہ ہوتا تھا جنگ بندی کا، وہاں سے دونوں جنگ کی تیاری کرتے تھے، اور جب تیاری ہو جاتی تھی پھر جنگ کرتے تھے۔ ایسا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ نے اس خاتون کو اور اس خاتون کے مال کو اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے، اپنے نبی کی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب باندھا ہے، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پڑھا، پہلی حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، آپ نے اپنے استاد سے پڑھا ہوگا، باب سے اس کی کیا مناسبت؟ حدیث میں نیت کا تذکرہ ہے اور باب میں تذکرہ ہے وحی کے آغاز کا، دونوں میں کوئی جوڑ دکھتا ہے؟ بظاہر جوڑ نہیں دکھتا، لیکن جوڑ ہے۔ دین کا آغاز وحی کے ذریعے سے ہوا، اور انسانی زندگی میں کسی عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ابھی مولانا نے فرمایا کہ اپنی اس کتاب بخاری شریف کے جو ابواب و تراجم ہے، یہ کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا وہ حصہ جو آپ کے منبر شریف اور آپ کے قبر مبارک کے درمیان ہے، اس جگہ بیٹھ کر کے ہر باب کے اوپر عنوان قائم کیا جس کو ترجمۃ الباب کہتے، یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے کیا۔ اس کتاب کی ترتیب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لگائے۔ آپ نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 3 لاکھ حدیثیں صحیح تھی، یعنی صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے کہ جس حدیث کی سند ان شرائط پر اترتی ہوگی وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ اگر ذرا سا بھی اس میں فرق ہوا پھر حدیث صحیح کے بجائے کوئی اور درجہ پائے گی، صحیح ہے، پھر حسن لعینہ ہے، پھر حسن لغیرہ، ایک ترتیب ہے۔ آپ نے اصول حدیث کی کتاب میں وہ ساری بات پڑھی ہے۔ تو یہ صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سند کے لیے اس سند میں جو جن لوگوں کے نام ہیں وہ لوگ اپنی ثقافت، اپنی دیانت پہ اس مقام تک پہنچے ہوں جو شریعت کو مطلوب ہے، تو ان کو اس سند کو جو ہے صحیح سند کہا جائے گا، اور حدیث کو کہا جائے گا یہ صحیح سند سے منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثیں ایسی ان کے پاس تھی جو صحیح تھی، 1 لاکھ حدیثیں ایسی تھیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی، 1 لاکھ حدیثیں۔ آج حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن کریم پورا یاد ہو، وہ حافظ۔ ابھی یہ بچے حافظ ہوئے، پورا قرآن پاک یاد ہو تو حافظ۔ اور محدثین کی اصطلاح میں جس کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ، ایسے حافظ نہیں ملیں گے۔ 1 لاکھ حدیث تو سند کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی۔ آج ہم میں شاید کوئی ایسا شخص ملے کہ جس سے پوچھا جائے کہ چلو 40 حدیثیں کس کو یاد ہے، سند جانے دو، 40 حدیثیں کس کو یاد ہے، ہاتھ اٹھانا۔ نہیں دکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے، اکا دکا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ 40 حدیث سند کے ساتھ کس کو یاد ہے تو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا۔ سند کے ساتھ 40 حدیث کسی کو یاد ہو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ سنانا بھی پڑے گا، صرف ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، سنانا بھی پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اعتبار سے مقام کیا تھا۔ آج ہم لوگ 40 حدیثیں سند کے ساتھ نہیں سنا سکتے، یاد نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی۔ یہ عبقری شخصیت تھی۔ صدیوں میں، ہزاروں سال میں ایسی کوئی شخصیت پیدا ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,262 حدیثیں چن کر کے 8 مضمونوں پر اکٹھا کر کے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 7,262۔ اگر 1 لاکھ حدیثیں جمع کر دیتے تو ہم لوگوں کو تو 12 سال اس میں ہی لگ جاتے، صرف بخاری شریف پڑھنے میں۔ 7,262 حدیثیں
ابھی جو کتاب سامنے تھی یہ ایک جلد ہے، یہ دوسری جلد ہے، ایسی ایک جلد پہلی اول جلد، یہ دونوں جلد ملا کر کے 7262 حدیثیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ طے کیا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے تو مبشرات بھی تھے پیچھے۔ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو مبشرات کہا جاتا ہے، ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطانوں کے اثرات سے دکھائی دیتا ہے۔ جو حدیث نفس ہو اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک لوم چلانے والا مزدور دیکھ رہا ہے کہ وہ لوم چلا رہا ہے، اب ظاہر بات ہے جو کام وہ کر رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے، یہ حدیث نفس ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایسے بہت سارے خواب آدمی دیکھتا ہے، جو کرتا رہتا ہے ذہن میں وہ بات اٹک جاتی ہے، سو جاتا ہے تو سونے میں بھی دیکھ لیتا ہے، یہ حدیث نفس ہے، اس کی تعبیر نہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے، اثر اندازی سے کچھ خواب دکھتے ہیں جس سے آدمی ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، تو اس کی بھی تعبیر نہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے، جس کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خواب کی تعبیر انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں بات کرنے میں سچے ہوں۔ ترمذی شریف میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور شارحین حدیث نے اس بات کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبوت ملنے سے، یعنی حضور غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر کے آئے۔ اس سے پہلے 6 مہینے تک حضور کو خواب دکھائے جاتے تھے، اور جو رات میں آپ نیند کی حالت میں خواب دیکھتے تھے، بے عینی ہی وہی پوری صورتحال دن میں حضور کے سامنے ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا۔ اس لیے یہ 6 مہینہ مسلسل ہر رات حضور خواب دیکھتے تھے، اور دن میں وہی حالات، وہی سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ اس طرح آپ کو نبوت ملے، وحی آئے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی نبی بھی اپنی نبوت پر ایمان رکھے۔ اسی لیے بخاری شریف میں کئی مقامات پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور علماء نے اس کے آگے کی بات لکھی ہے کہ نبی کو تو اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ولی کو اپنی ولایت کا یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ولی ہوں تو سمجھ لینا کچھ گڑبڑ ہے۔ جو ولی ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ تو کہے گا کہ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اللہ نواز دے، بس اس کی عطا و بخشش پر منحصر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 30 سال رہا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہا۔ ابتدائی زمانہ طالب علمی کا تھا، پھر بیعت ہو جانے کے بعد بقیہ سال جو ہے آپ کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد اپنے وطن واپس گیا، بنگال کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ابدال ہوں۔ کیا ہوں؟ ابدال۔
ایک ہوتا ہے ابدال، ابدال کے اوپر ایک ہوتا ہے قطب، اور قطب کے اوپر ہوتا ہے غوث۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک غیبی نظام ہے۔ دنیا کا ایک ظاہری نظام ہوتا ہے اور دنیا کا ایک باطنی نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہمارے محتاج نہیں۔ ہم لوگ تو جو ہے بس ظاہری طور پر ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کا ایک غیبی نظام ہے اور اس نظام کے تحت کام چلتا ہے۔ اس نظام میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں جن کے ذمے کام ہے، اور کچھ انسان بھی ہیں، کچھ انسان بھی ہیں۔ تو ان میں جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے ابدال کے اوپر ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو قطب کہا جاتا ہے، اور سارے جتنے دنیا بھر میں قطب ہیں ان کے اوپر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اور وہ ایک الگ دنیا ہے۔ اس لیے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خادم کہو، طالب شاگرد کہو، اپنے گاؤں واپس گیا تو اس نے کہا کہ میں ابدال ہوں۔ گاؤں والوں نے حضرت کے پاس خط لکھا کہ حضرت آپ کا شاگرد، آپ کا مرید، آپ کا خادم یہاں گاؤں میں آ کے کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں۔ تو حضرت نے جواب لکھا کہ ہاں، پہلے دال تھا، پہلے وہ ابدال تھا، اب دال ہو گیا ہے۔ پہلے وہ گوشت تھا، حضرت نے لکھا پہلے وہ گوشت تھا اور اب دال ہو گیا ہے۔ اگر ولی کہے کہ میں ولی ہوں اللہ کا تو یہ سمجھ لو کہ اس کا درجہ گھٹ گیا، لیکن نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حضور کو نبوت ملتی اس سے پہلے سچے خواب کا سلسلہ رہا 6 مہینہ، اور آپ کا زمانے نبوت 23 سال ہے، اور 23 سال کو 23 کو ڈبل کریں گے تو 46 ہوگا، یعنی اگر سال کے 12 مہینے ہیں 2 حصوں میں بانٹیں گے تو 6 مہینہ بنے گا۔ تو سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آیا، اگر وہ عالم ہے، حافظ ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے خواب کی صحیح معنوں میں تعبیر ہوتی ہے، اور اگر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کا خواب بھی ویسے ہی رہتا ہے جیسا وہ ہے۔ اس لیے اگر اپنے کوئی خواب دیکھے تو پہلے تعبیر پوچھنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں۔ اگر اپنے کو لگے کہ اپنے سچے کام ہے تو کسی سے تعبیر نہیں پوچھنے کا، فیصلہ کر لینے کا اپنا خواب ایسا ہی ہے۔ تو سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ۔ بات بہت دور چلی گئی، کئی مرتبہ میں واپس آیا۔ تو ہمارا یہ دین جو ہے یہ منقول ہے سند کے ساتھ۔ ذمہ داران مدارس کو ختم بخاری شریف کے لیے ایسے شخص کو لانا چاہیے جس کی سند بخاری شریف پڑھانے والے کی سند سے اعلیٰ ہو، عالی سند ہو، تاکہ ہم اس سے آخری حدیث پڑھے تو ہم کو حدیث کی اجازت بھی ان سے مل جائے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ ختم بخاری کے لیے آپ کو، میں نے کہا حضرت ختم بخاری آپ کرائیں گے، میں نہیں، آپ بخاری شریف کی حدیث پاک مکمل پڑھا کر ختم کیجئے، اس کے بعد بیان کرنا رہے گا تو میں بیان کر لوں گا۔ میں اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، میں نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں یہیں پڑھی۔ اسی مسجد میں نے 18 پارے حفظ کیے۔ پھر نظام تھوڑا سا درہم برہم ہو گیا تھا تو پھر دوسرے مدرسے میں نے حفظ مکمل کیا، اور پھر فارسی کی ابتدائی کلاسیں میں نے امروہہ جامع مسجد مدرسے میں پڑھی، اس کے بعد ڈابھیل جا کر کے پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند جا کر کے پڑھا۔ تو میں اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
یعنی میری ابتدا اسی مدرسے سے ہے، اور یہی مدرسہ مالیگاؤں نہیں، ہمارے مہاراشٹر کا قدیم ترین مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد جن مدارس کی بنیاد اس وقت پڑی تھی، دارالعلوم کی بنیاد کے بعد اس میں مدرسہ بیت العلوم ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 137 سال۔ 137 سال ہو گئے اس ادارے کے قیام کو۔ یعنی کوئی دن دو دن کی بات، 2-5 سال کی بات نہیں ہے، 137 سال ہو گئے۔ اور دین کے بارے میں سند دیکھی جاتی ہے، اور دین کے بارے میں عند اللہ مقبولیت کے لیے نسبت دیکھی جاتی۔ صحابہ کرام کو اتنا بلند مقام کیوں ملا تھا؟ حضور سے نسبت تھی، اور بیچ میں ایک واسطہ ہو گیا تو لوگ تابعی بن گئے، صحابی نہیں بن سکے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جیسے کروڑوں لوگ، دنیا بھر کے لوگ مل کر کے ایک ولی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام دنیا کے علماء از اول تا آخر مل کر کے ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام صحابہ مل کر کے ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام انبیاء مل کر کے حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور حضور اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کو جو مقام و مرتبہ ملا، اس کی ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم کو 40 حدیثیں سند کے ساتھ یاد نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی، اور 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی، اور 7,262 حدیثیں اس کتاب میں ہیں۔ اس کتاب میں کسی حدیث کو اگر شامل کرنا ہوتا تھا تو غسل کرتے تھے، باوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر مراقبہ کرتے تھے، اشارہ ملتا تھا تو اس کو اپنی کتاب میں شامل کرتے تھے، دل کو اطمینان ہوتا تھا ہر طریقے سے تو اپنی کتاب میں اس کو شامل کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کام کیسے ہوا ہوگا؟ اگر 7,262 حدیثیں ہیں تو اس کو آپ دگنا کر لو۔ اتنی مرتبہ انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی، اور پھر جو ہے مراقب ہوئے، من جانب اللہ اشارہ ملنے پر اپنی اس کتاب کے اندر اس کو شامل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو ماضی ہے، ان کی زندگی ہے، وہ آپ نے پڑھی ہے؟ طلبہ سے پوچھ رہا ہوں میں، ایمانداری سے بولنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ نے پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنف کو پڑھنا چاہیے کہ ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے۔ اگر آپ نے ان کو پڑھا ہوتا تو ان کی عقیدت، ان کا احترام جو آپ کے دل میں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کی کتاب سے آپ کو اسی درجے کا تعلق ہوتا۔ اب آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پڑھا تو اور کتابوں کی طرح آپ نے بخاری شریف بھی پڑھ لی، آپ کو نہیں معلوم ہے امام بخاری کیا تھے۔ یتیم تھے، والدہ نے پرورش کی، اور اللہ نے نوازا تھا، اللہ نے انتخاب فرمایا تھا۔ حافظہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا لفظ بلفظ۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک محدث کی خدمت میں پہنچے تو تنگ دستی ایسی تھی، غربت ایسی تھی کہ لکھنے کے لیے کاپی بھی نہیں تھی، لکھنے کے لیے قلم بھی نہیں تھا۔ اتنی غربت اور اتنی تنگ دستی تھی۔ تمام لکھنے والوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ سبق میں شریک رہے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، صرف وہ کلاس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، کچھ لکھتا نہیں ہے۔ 8 دن گزر گئے، تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ جوش میں آ گئے، کہنے لگے تو نے لکھا ہے نا؟ بولے ہاں۔ بولے کاپی لا۔ جب کاپی لائی گئی
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب سے کہ پہلے دن استاذ نے یہ حدیث بیان کی اس سند کے ساتھ، پھر دوسری حدیث بیان کی اس سند کے ساتھ، 8 دن میں جو استاذ سے سنا تھا سند اور حدیث بالترتیب سنا دی، جس ترتیب سے لکھا ہوا تھا۔ ایسا حافظہ اللہ نے دیا تھا، ایک مرتبہ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شاعر آ کر مجھ کو ایسا کلام سنائے جو مجھ کو یاد نہ ہو تو اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب شاعر لوگ آتے تھے، کوئی نظم سنا رہا ہے، کوئی قصیدہ سنا رہا ہے، کوئی منقبت سنا رہا ہے اور کوئی غزل سنا رہا ہے۔ جب وہ سنا لیتا تھا تو بادشاہ بولتا تھا کہ یہ تو مجھ کو یاد ہے۔ تو وہ شاعر حیران ہو جاتا تھا کہ یار کلام میرا ان کو کیسے یاد ہے؟ بولے سن لو، بادشاہ سنا دیتا تھا۔ اب وہ شاعر ایک دم حیران ہو جاتا تھا، تو بادشاہ بولتا تھا کہ اگر تم کو یقین نہیں آئے تو میرے وزیر سے سن لو، اس کو بھی یاد ہے۔ اب وہ وزیر بھی سنا دیتا تھا۔ پھر بادشاہ بولتا تھا کہ اگر اب بھی تم کو اطمینان نہیں ہے، میری باندی کو یاد ہے، وہ بھی سنا دے گی آپ کو۔ تو پردے کے پیچھے سے باندی بھی سنا دیتی تھی۔ اس میں تھا یہ کہ بادشاہ ایک مرتبہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتا تھا، وزیر 2 مرتبہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور وہ باندی 3 مرتبہ سنتی تھی، اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ اب وہ شاعر پہلی مرتبہ سنائے تو بادشاہ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اب وہ وزیر پہلی مرتبہ شاعر سے سنا، دوسری مرتبہ بادشاہ سے سنتا تھا تو وزیر کو یاد ہو جاتا تھا۔ اب باندی جو تھی پہلے شاعر سے سنی، پھر بادشاہ سے سنی، پھر وزیر سے سنی، 3 مرتبہ سنی تو باندی کو بھی یاد ہو جاتا تھا۔ اب وہ کسی شاعر کو انعام نہیں ملتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیر کا سوا شیر بھی ہوتا ہے۔ ایک شاعر آیا، اس نے اپنا قصیدہ پڑھا اور ایک جگہ رک گیا، اور اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں یاد ہے۔ تو بولے آدھا میں نے پڑھ لیا ہے، آگے کا آدھا آپ پڑھ دو۔ اب ظاہر بات ہے آگے کا آدھا بادشاہ نے سنا ہی نہیں تھا تو سناتا کیسے؟ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ زمانے قریب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، ایک مرتبہ جو بات سن لیتے یا ایک مرتبہ جس عبارت کو پڑھ لیتے زندگی بھر بھولتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں نور الیزا جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب چھپی نہیں تھی، یہ مصر کے کتب خانے میں قلمی نسخہ تھا، یعنی مصنف نے لکھا تھا، وہ کتاب چھپی نہیں تھی، وہ نسخہ وہیں پر کتب خانے میں تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تو مصر ہوتے ہوئے گئے تھے، مصر کے کتب خانے میں گئے، علمی آدمی تھے، دیکھتے رہے، فقہ حنفی پر ان کو یہ کتاب ملی تو اس کو دیکھا تو بہت پسند آئی، تو وہیں بیٹھ کر کے پوری کتاب پڑھ لی اور پھر کتاب رکھ کر کے حج پہ چلے۔ 6 مہینے کے بعد ہندوستان واپس آئے تو یہاں آنے کے بعد وہ نور الیزا کتاب انہوں نے لکھوائی، اس میں 2 جگہ پر غلطی تھی، اس کی اصلاح کی، اور کتاب کو چھپوایا۔ چھپوانے کے بعد پھر وہ کتاب جو ہے اس کے 2 نسخے مصر کے کتب خانے میں جہاں پڑھا تھا وہاں بھیجی۔ وہ کتب خانے والوں نے ایسا سمجھا کہ وہ ہندی آدمی آیا تھا، وہ کتاب چرا کے لے گیا۔ انہوں نے جا کر کے جب دیکھا تو ان کی کتاب تو موجود تھی، حیران ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے ایسا ہی حافظہ دیا تھا۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ بغداد پہنچے تو بغداد کے علماء نے ان کا امتحان لینے کے لیے 10 طلبہ کو تیار کیا، 10 حدیث 10 حدیث 10 حدیث 10 حدیث 10 حدیث، ایسے 100 حدیثیں، اور سب کی سند ادھر ادھر کر دی۔ اور پہلا طالب علم کھڑا ہوا، اس نے حدیث پڑھی تو امام بخاری نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے 10 حدیثیں سنا دی، کہا کہ لا ادری۔ اب مجمع سوچنے لگا کہ یار ان کا تو اتنا شہرہ تھا، یہ تو ایک طالب علم کی حدیث کے بارے میں بولتے مجھے معلوم نہیں، 10 کی 10 ایسی ہو گئی، 100 کی 100 حدیثیں ایسی ہی ہو گئی۔ لیکن جو علم والے تھے وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ آدمی
اپنے علم میں کمال رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس 10 بچوں نے 100 حدیثیں سنا لی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے طالب علم نے 10 حدیثیں، پہلی حدیث اس سند سے یہ حدیث، دوسری سند سے یہ حدیث، یعنی جو غلط سند لگا کر کے حدیث کوئی اور سند کوئی اور، ایسے جو ملا کر کے بنایا گیا تھا، بالترتیب 100 حدیثیں ویسے سنائی، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا کہ جو پہلی حدیث تھی اس کی جو سند یہ ذکر کی گئی، اس حدیث کی یہ سند نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی اصل سند یہ، ایسے 100 حدیثیں سنائی۔ یہ علم کہاں کسی کو ملتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام یوں ہی نہیں دیا تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نشانات قدم پر اپنا قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تعبیر یہ دی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے 100% امام بخاری رحمۃ اللہ، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کتاب آپ نے پڑھی، میں تو کچھ اور سوچا تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن آپ کے کام کی بات آ جائے اس لیے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ کو نسبت ہو گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، درمیان میں جو بھی سند ہوگی آپ کے مولانا شیخ الحدیث صاحب، سند کے پہلا سلسلہ، ان کے استاد سند کے دوسرے شخص، یہ سند جا کے ہندوستان میں چند لوگوں تک ملتی ہو کر کے یہ سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ سند کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ اپنے استاد سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اس کے بعد سند کا دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری تک، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام مسلم تک، پھر امام ابو داؤد تک، امام ترمذی تک، امام نسائی تک، امام ابن ماجہ تک، یہ سند کا دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ آپ نے ہر کتاب میں پڑھا ہوگا، جیسے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقا، ہم امام بخاری تک پہنچے تھے، دوسرا حصہ مکمل ہوا، سند کا تیسرا حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اور بخاری شریف میں 22 حدیثیں ایسی ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے، صرف 3 واسطے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، پھر تابعی، پھر صحابی، 3 واسطے، ایسی 22 حدیثیں۔ اللہ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے، یہ نسبت، یہ مقام معمولی نہیں۔ آج آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب حصول علم کے راستے پر آپ چل سکتے، آپ بغیر استاذ کے بھی محنت کر سکتے، اگرچہ استاذ سے بے نیازی نہیں ہے، ضرورت آپ کو پڑے گی وقتاً فوقتاً۔ اگر آپ اس راستے پر چلتے رہو گے تو آپ کو اپنے اساتذہ سے پوچھنا پڑے گا کہ فلاں کتاب میں میں نے پڑھا، یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے استاذ آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے ہم لوگ ہیں، نہیں پوچھے کسی سے چل رہی ہے گاڑی۔ آپ ایسے مت رہنا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھیے، تو آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ کتاب میں نے پڑھی، اس عبارت کا کیا مطلب؟ اب یہ عبارت کا مطلب کس سے پوچھو گے؟ آپ اپنے استاد سے پوچھو گے۔ پڑھو گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوچھو گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں سمجھ میں آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آج یہی حال ہو گیا ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں، کتابوں سے ہمارا تعلق نہیں، نہ آپ کا اور نہ پبلک مجمع کا، کسی کا کتاب سے تعلق نہیں۔
آج ہم لوگ پڑھتے نہیں، دینی اعتبار سے ہم لوگ بہت دور، بہت کمزور اور بہت بے مایا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب تو اخبار بھی لوگ ہوٹل کے باکڑے پہ پڑھتے، خرید کے نہیں پڑھتے۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ پڑھیے پڑھیے، اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھیے۔ نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، حج کے حکم بعد میں آیا۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک کی طرف سے آیا تھا وہ حکم تھا اقرا، پڑھیے۔ آدمی پڑھے گا تو اس کا علم بڑھے گا۔ کسی بھی لائن سے آدمی اگر پڑھے گا تو ترقی کرے گا۔ آج دنیاوی اعتبار سے جو لوگ پڑھتے ہیں، ڈگری ملتی ہے تو ان کو جو ہے مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جو حکومت اور گورنمنٹ چلتی ہے صرف 100 لوگ چلاتے۔ کتنے لوگ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم۔ صرف 100 لوگ پورے ہندوستان کو کنٹرول کرتے۔ انہوں نے پڑھا ہے، IAS کی ڈگری انہوں نے لے لی، انہوں نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں تو پورا دیش چلانے کا پاور ان کے پاس ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ کسی منسٹر کے پاس کچھ لے کر کے گئے اور ان کو سمجھایا، صاحب یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ تو وہ منسٹر ایسے قلم نکالتا ہے، لیکن ایسے دستخط کرنے سے پہلے ایسے دیکھتا ہے اپنے سیکریٹری کی طرف۔ وہ سیکریٹری ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، وہ اشارہ دے دیتا ہے نہیں تو وہ قلم واپس جیب میں چلے جاتا، وہ فائل اٹھا کے کنارے رکھ دیتے۔ وہ منسٹر بولتا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، گئی بھینس پانی میں، وہ کام نہیں ہوتا۔ 100 لوگ پورا دیش چلاتے ہیں، اور یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ پڑھنے کی وجہ سے۔ کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو پہلا حکم پڑھنے کا نہیں دیا سوائے اسلام کے۔ اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ علمی اعتبار سے پسماندہ ہم ہیں۔ ظاہر بات ہے پھر غلامی تو کرنی پڑے گی نا، پڑھے لکھے لوگوں کی غلامی کرنی پڑے گی، اور وہ ہم کر رہے ہیں، اور نہیں پڑھیں گے تو کرتے رہیں گے۔ دینی اعتبار سے بھی آپ اگر پڑھ کر کے بلند مقام تک پہنچ گئے تو وہ 100 لوگ آپ کو سلام کریں گے، آپ کا احترام کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ دینی اعتبار سے بھی آپ اگر اچھے عالم بن گئے تو دنیا ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ کسی بھی لائن سے آدمی کو اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا، بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آدمی اگر اپنے فن میں کمال حاصل کر لے، دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ اور عجیب و غریب بات لکھی، کہا کہ اگر گانے میں بھی کمال حاصل کر لے تو بھی دنیا ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ رفیع کا نام سنا ہے؟ لتا کا نام سنا ہے؟ نور جہاں کا نام سنا ہے؟ گانا گاتے تھے، کوئی بہت اچھا کام کرتے ہو ایسا نہیں، لیکن دنیا ان کا نام لیتی ہے، اعتراف کرتی ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو ناچنے میں بھی کمال حاصل ہو جائے تو بھی دنیا اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور اگر اچھے کام میں اگر آپ کو کمال مل گیا تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے دنیا آپ کو کتنی عزت دے گی۔ مگر شرط یہ کہ اپنے فن میں آدمی کو کمال حاصل ہونا چاہیے۔ آدھا ادھورا فن کوئی کام کا نہیں رہتا۔ آج اس وقت آپ لوگ اس مقام پر پہنچے ہو کہ آپ چلنے لائق ہو گئے ہو، آپ چلتے رہو گے، اللہ نوازے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو قیادت اور سیادت کے لیے چنے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، فارغ ہونے کے بعد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھنا۔
بند مت کرنا، رکھیں گے؟ تیسری بات، اللہ موقع دے تو کسی مسجد میں امامت کرنا۔ امامت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ نمازوں کا پابند ہو جاتا، اور امامت کی وجہ سے پورے مصلیوں کا مجموعی ثواب امام کو ملتا ہے، پورے مصلیوں کا مجموعی ثواب سب کو جتنا ملا اتنا اکیلے امام کو ملتا ہے۔ تیسری بات، امامت کرنے کی وجہ سے روحانی اعتبار سے آپ اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ کسی کو شیطان لگ جائے، جن لگ جائے، آپ صرف سلام بھیج دو کہ امام صاحب سلام بولے ہیں اور بولے چلے جا، تو وہ چلا جائے گا۔ روحانی اعتبار سے اتنی طاقت، جیسے دنیا میں دادا لوگ رہتے ہیں نا، ان کا ایریا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، بولے میں آیا ان کے پاس سے، موچ ایسے بتا دیتے ہیں، سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یار بھائی کے پاس سے آیا ہے، مان لینا چاہیے، نہیں تو اپنے ہی پتا کٹ ہو جائے گا۔ اگر روحانی اعتبار سے آپ طاقتور ہو گئے تو آپ کو پھونک جھاڑ کرنے کے لیے کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف سلام بھیج دو، وہ ساتھ چلے جائیں گے۔ امامت کرنا، امامت کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے، اور بہت سارے ایسے کام جو گناہ نہیں ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ لوگ مسجد میں امام صاحب کو ایسے دیکھتے، جیسے ہی دروازے سے گھستے نا تو امام صاحب کو ایسے دیکھتے رہتے ہیں، جب تک وہ مصلی پہ نہیں پہنچ جاتے امام کو دیکھتے رہتے۔ کنواری لڑکیوں کی طرح امام صاحب پہ نظر رکھی جاتی، وہ کہیں ٹوپی اتار کے نہیں رہ سکتا، ٹوپی اتارا، ارے بولے امام صاحب ٹوپی نہیں پہنے۔ تو بہت سارے گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، اور بہت ساری غیر سماجی چیزوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ امامت کرنا، کریں گے نا؟ اور امامت کرو گے تو مکتب میں بچوں کو پڑھانا، حدیث پڑھی کہ نہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف پڑھانے سے زیادہ ثواب قرآن شریف پڑھانے میں ملتا ہے۔ مگر عجیب بات ہوگی، لوگ قرآن شریف پڑھانے والے کو عزت نہیں دیتے اور بخاری شریف پڑھانے والے کو شیخ الحدیث۔ میں ڈابھیل جب جاتا تھا فضیت ہوتا تھا، ہمارے استاذ قاری احمد اللہ صاحب کا بھی انتقال ہوا، جب جاتا تھا ان کی ڈانٹ سنتا تھا، نالائق، بخاری پڑھاتا ہے قرآن نہیں پڑھاتا۔ قرآن شریف پڑھانا، پڑھاؤ گے نا؟ اگر یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ قابلیت کے ساتھ اللہ مقبولیت بھی عطا کرے گا، اور اصل چیز مقبولیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی ایک عمل بھی اگر قبول ہو گیا تو اللہ پاک نجات دے دیں گے، ایسی امید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔